اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سراسر گناہگار ہیں، میں ہیں مسلمان مگر گناہگار ہیں. جب خدا انہیں گناہگاروں کو دیکھتا ہے ادھر اپنی رحمت کو دیکھتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے، اے گناہگاروں منہ پھیر دینے والوں جنہوں نے انتہا کر دی، معصیت کی، خطا کی، گناہوں کی انتہا کر دی ہے، مایوس نہ ہونا، تم دل توڑ کر ایک طرف نہ ہو جانا. اور میں صاف کہہ دوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمتوں سے منہ نہ پھیرنا، مایوس نہ ہونا. تیرے گناہ کتنے ہوں گے تیرے گناہ، میری رحمت اس سے بہت بڑی ہے. ادھر آ کے ایک دفعہ مانگ کے دیکھ تو صحیح. تو رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو نا میری رحمت کتنی ہے اور گناہگار کتنے ہوں گے. یہ کلمہ گو گناہگار جس طرح سخی انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی سوال کرے تاکہ میں دروازہ کھولوں سخاوت کا، جس طرح رات کا اندھیرا غالب ہو جائے تو سورج کی روشنی تڑپتی ہے کہ مجھے دروازہ کھلے تاکہ میں اس اندھیرے کو لے کے بھاگ جاؤں. ظلم و عدوان جب زیادہ ہو جائیں تو عدل و انصاف لرزنے لگتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تاکہ ظلم و عدوان اور گناہ اور کفران کو دور کر کے اللہ کی رحمتوں کی برسات برسا دیں. اس طرح اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ یہ گناہگار ایک دفعہ سر سجدے میں رکھ کے روئیں تاکہ میں اپنا کرم برساؤں، اپنی بخشش کر دوں، اپنی مغفرت کر دوں. گناہ کتنے ہوں گے، میری رحمت بے حساب ہے. لیکن رحمت خدا بہا نمی جویت بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانے کا انتظار کرتی ہے. وہ بہانے کا انتظار کرتی ہے. ایسی ادائیں جو اللہ کو پسند آ جائیں، حکم ہوتا ہے کھولو دروازہ، بہا دو نے رحم و کرم کی. جس طرح توبہ کرنے والے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے مالک، اس طرح سخی، گداگر، سائل، محتاج، فقیر، دست نگر، مفلوق الحال، کم مایا، بے ثروت، اس کے سوال کی طرف منتظر رہتا ہے کہ کوئی نظر آئے، سوال کرے. خزانہ خود بخود بولنا شروع ہو جاتا ہے. جب دنیا کے سخی کا یہ حال ہے تو جس سخی کو بنانے والا وہ بے نیاز سخی، وہ جب گناہگار کا انتظار کرتا ہے کہ گناہگار بولے تاکہ میں اسے رحمت غفار کا تماشا دکھا دوں. گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو توبہ رجوع اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف مڑ جانا. تو رحمتیں انتظار کرتی ہیں کہ یہ اس طرف واپس آ جائے تاکہ اس پر رحمتیں برس جائیں. وہ بھی انتظار کرتی ہیں. اللہ کی بخشش، مغفرت یہ انتظار میں ہے کہ گناہگار منہ کھولے مانگے تاکہ میں خوشی سے اس کو کرم کر دوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر گناہگار نہ ہوتا تو خدا کے کرم کا کون تماشا دیکھتا، اور اگر مغفرت نہ ہوتی
تو یہ گناہگار بخشے نہ جاتے، اور گناہگار نہ بخشے جاتے تو وہ مغفرت کا خزانہ کس لیے اس نے رکھا ہوا ہے؟ اور کوئی چیز اللہ نے بے مقصد بنائی ہی نہیں، کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی۔ جب اس نے اتنی بڑی بخشش، جود و عطا، کرم کا سمندر رکھا ہوا ہے، اور ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں دیتا، تو پوچھے گا نا کوئی کہ یہ رکھا کس لیے ہے؟ تو جب وہ گناہگاروں کو تقسیم ہونے لگے تو پھر فرماتا ہے آج کے دن کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ سر سجدے میں رکھیں گے، توبہ کریں گے، ہم دریائے محبت میں، دریائے کرم میں، جود و کرم کے سمندر میں ہم طوفان برپا کر دیں۔ وہ گناہگار جو گناہ کرے اور تکبر بھی کرے اور توبہ نہ کرے، خدا اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ اور وہ گناہگار جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے اور رو کے خدا کے حضور سجدہ ریزی کر لے، خداوند تعالیٰ اس نیکوکار متکبر سے اس گناہگار کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو حکم بھی یہی ہے کہ 100 بار بھی گناہ کرو، واپس آؤ رب کی طرف، تمہارا رب تمہاری سوچ سے بہت آگے ہے۔ واپس آؤ گناہ کر کے، تمہارا رب تمہارے تمام سوچ و فکر کے دائرے سے بہت آگے ہے، اور اس کے کرم کی انتہا نہیں۔ اگر اس کے کرم کی انتہا ہوتی تو پھر وہ خدا کا کرم نہیں سمجھا جاتا۔ خدا کی اپنی ذات کی انتہا نہیں، اس کی کسی صفت کی انتہا نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔